الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو ساری مخلوقات سے افضل قرار دیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے بچوں کو شرافت سے نوازا۔ ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور ساری مخلوقات میں ایک اونچی حیثیت، ایک اونچا مقام رکھنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اپنے عہدے کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے مقام کو باقی رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کی شایع نشان نہیں ہیں یا انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے سے ہٹا دینے والی ہیں، ان چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی جانور نہیں کہ جہاں چاہے منہ مارتا چلا جائے، یہ اشرف المخلوقات ہے، افضل المخلوقات ہے، اس لیے اس کے مقام کے شایع نشان اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ چیزیں وہ ہیں جو تم استعمال کر سکتے ہو اور یہ چیزیں وہ ہیں جسے تم استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک بادشاہ ہے تو بادشاہ ایک معمولی سواری میں نہیں بیٹھتا، بادشاہ کی ایک شاہانہ سواری ہوتی ہے، اس کے گھوڑے الگ ہوتے ہیں، اس کے خدام الگ ہوتے ہیں، اس کے الگ وزیر ہوتے ہیں، وہ عام رکشاؤں میں بیٹھ کر سفر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے انسان جب اشرف المخلوقات ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تیرے لائق اور تیرے شایع نشان یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو تو استعمال کر اور ان چیزوں سے تو بچ جا۔ تو اگر وہ بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس مقام پر باقی رہتا ہے۔ انسان اگر حماقت کرتا ہے اور انسان نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، راستے پر نہیں چلتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تباہ اور برباد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہم نے تو انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے
لیکن اگر وہ اس کے شایان شان کام نہیں کرتا اور اس عہدے کی لاج نہیں رکھتا، ایک آدمی کو آپ بڑا عہدہ دے کر، مینیجر کا عہدہ دے کر، ڈائریکٹر کا عہدہ دے کر، سپرنٹینڈنٹ کا عہدہ دے کر اپنے کارخانے میں رکھتے ہیں، لیکن وہ کام مزدوروں جیسا کرتا ہے، کولی والوں جیسا کام کرتا ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟ اس کو اس عہدے پر آپ باقی نہیں رکھیں گے کہ بھئی تو اس عہدے کے لائق نہیں ہے، تیرے پاس شرافت نہیں، عظمت نہیں، اخلاق نہیں، علم کے جوہر نہیں، کولی والوں کے تو کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو پیدا کیا انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر، لیکن اگر وہ اس کی لاج نہ رکھے، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو ہم انسان کو اتنا گرا دیتے ہیں اور اتنا گرا دیتے ہیں کہ پاخانے میں جو جراثیم اور کیڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب گرتا ہے تو اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اونچا ہوتا ہے، میکائیل اور جبرائیل اور اسرافیل فرشتوں سے بھی اونچا اس کا مقام ہو جاتا ہے، اور اگر گرتا ہے ایک خنزیر اور سور اور کتے کے پاخانے کے کیڑے سے بھی بدتر اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مقام کو انسان نہیں سمجھتا ہے، منمانی کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ بھئی یہ علماء کیوں کہتے ہیں، یہ قرآن میں کیسے آ گیا، یہ حدیث میں کیسے آ گیا، میرا دل تو نہیں مانتا، میری سمجھ تو نہیں مانتی۔ جہاں انسان انانیت کو لے آتا ہے اور اپنے پنے کو لے آتا ہے قرآن اور حدیث اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مقابلے میں، تو وہ انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بظاہر چاہے وہ جتنی ترقی کیوں نہ کر لے، اللہ کی نگاہ میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، یعنی انسان اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک مرا ہوا کتا ہے، ایک اچھے ضمیر والا اور اچھی فطرت سلیمہ والا انسان بغیر قرآن پڑھے، بغیر حدیث پڑھے کہہ سکتا ہے کہ بھئی کتا ہے اور مرا ہوا ہے، کھانا حرام ہے، انسان نہ کھائے تو بہتر ہے، حالانکہ اس کو شریعت کا کوئی علم نہیں۔ اس کے باوجود اس کا جو نفس مطمئنہ ہے اور فطرت سلیمہ ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ بھئی یہ کھانا مناسب نہیں، یہ شراب ہے۔ قرآن اور حدیث کے احکامات ایک طرف، لیکن فطرت سلیمہ انسان کا ایک سچا جو ضمیر ہوتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ بھئی شراب حرام ہونی چاہیے۔ اگر کسی بہن اور کسی عورت کی عزت و آبرو کو لوٹنا ہو تو پھر اسے قرآن سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث پاک سے رجوع ہونے کی ضرورت نہیں۔ انسان میں ایک زندہ ضمیر ہو اور ایک سچی فطرت سلیمہ ہو تو وہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں، اگر اس جگہ تمہاری بہن ہوتی، اس جگہ اگر تمہاری ماں ہوتی، اس جگہ اگر تمہاری بیگم ہوتی یا تمہاری بیٹی ہوتی تو تمہیں جو برا لگتا اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا اور اس کا بھی کوئی شوہر ہوگا اور اس کا بھی کوئی باپ ہوگا جو جس کو بھی برا لگے گا، اور خود اس کی عزت و آبرو بھی نیلام جو ہے ہو جائے گی۔ تو یہ فطرت سلیمہ ہے، اور اسی کو حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے دنیا میں وہ امور ہیں کہ جن کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کو کسی مفتی کے پاس اور کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ضمیر سے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، پوچھیں۔ ایک تاجر ہے، ایک گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے، وقتی طور پر اس نے دھوکہ دیا اور پیسہ کما لیا، لیکن اس پیسہ کمانے کے بارے میں آپ کسی مفتی کو ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی عالم سے رجوع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ استفتی قلبک فإن القلب خیر المفتی، حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومن، اے مسلمان، اے فطرت سلیمہ کے مالک، تو اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، اس لیے کہ دنیا کے مفتیوں میں سب سے بہترین مفتی تیرا دل ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اپنے آپ کو گاہک کے مقام پر رکھ کر دیکھیں۔ آپ تو بیچنے والے ہیں، تاجر ہیں، اور اس نے خریدا ہے، خریدار ہے، آپ نے خریدار کو دھوکہ دیا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے آپ اپنے آپ کو خریدار کے مقام پر رکھ کر دیکھیے۔ آپ کو اگر علم ہو جائے کہ آپ نے 100 روپے کی چیز 700 روپے میں لے رکھی ہے تو آپ کے دل کو کتنا صدمہ ہوگا اور تاجر کے حق میں کتنی دل سے بددعا نکلے گی۔ تو آدمی کو مفتی کے پاس بہت سارے امور ہیں، جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہیں جسے دنیا کے لوگوں نے زبردستی
جو ہے لوگوں پر ٹھوس دیا ہے، اور اتنا ٹھوسا کہ آج انسانوں کے رگو پے میں اور انسانوں کی جو ہے خون کے قطروں میں وہ چیز سمو گئی ہے، اور انسان جب ایک بلا میں اور ایک مصیبت انسان پر عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمیز کرنے نہیں لگتا کہ اس میں بھلائی کیا ہے اور اس میں برائی کیا ہے۔ جیسے دیکھیے سود ہے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر قرار دیا ہے، لیکن آج سود کے کاروبار کو عام کر دیا۔ تاجر، کارخانے والا، دکاندار، معمولی ٹھیلے میں کیلے بیچنے والا اور ایک معمولی لڑکی کی شادی کرنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ سودی لین دین کے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں ہو سکتی، ہمارا کاروبار نہیں ہو سکتا، ہمارے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ انسان کی سوچ اس لیے ہوئی ہے کہ آج سود کو اتنا عام کر دیا گیا کہ حدیث پاک کی وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے، جس کے اندر آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اگر سود سے بچ بھی جائے گا تو سود کی جو دھول ہوگی اس کو وہ کھا لے گا۔ کیسے؟ جیسے ایک آدمی ہے، وہ ہر طریقے سے چٹ فنڈ کا کاروبار بھی نہیں کرتا، بینک کے اندر فکسڈ ڈپازٹ بھی نہیں کرتا، ماڑوڑیوں سے لین دین بھی نہیں رکھتا، کوئی اس کا سودی لین دین نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ اس کے جیب میں جو ریزرو بینک کا روپیہ ہے اس کے باپ کے کارخانے کا چھپا ہوا تو نہیں ہے، وہ تو ایک بینک ہے جو سودی لین دین پر پورا اس کا ڈیپینڈ ہے کاروبار، تو اسی بینک کا روپیہ یہ استعمال کر رہا ہے، تو یہ دھول ہے اس جو ہے ریزرو بینک کی جو اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اپنی بیگم کو مہر دینا ہے، انہی روپیوں سے دینا ہوگا، حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے، انہی روپیوں سے جانا ہوگا، مسجد کو تعمیر کرنا ہے، اسی ریزرو بینک کے روپیوں سے تعمیر کرنا ہوگا، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، انہی روپیوں سے دینا ہوگا۔ بچ رہا ہے چٹ فنڈ سے، بچ رہا ہے فکسڈ ڈپازٹ سے، بچ رہا ہے سود کے لین دین سے، لیکن ریزرو بینک کا جو روپیہ اس کے پاس ہے وہ سود کی دھول ہے۔ اور حدیث پاک میں 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آدمی اگر سود سے بھی بچ جائے تو سود کی دھول کو تو اپنے پیٹ میں داخل کر ہی لے گا، یا نہیں تو صاحب آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے آپ کو نکاح میں بلایا اور آپ کو ولیمے میں بلایا، آپ نے یہ سمجھا یہ بی ایل کارخانے کے اندر جو ہے ملازم ہے یا ایچ ایم ٹی میں ملازم ہے، یا آپ نے یہ سمجھا ان کا کوئی کارخانہ ہے، لیکن رات کی تاریکی میں سورج کے چھپنے کے بعد یہ چٹ فنڈ کا جو کاروبار چلاتے ہیں یہ اس کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ چلے گئے، حالانکہ اللہ کے یہاں آپ کو مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ جانے بغیر اگر کسی کے یہاں چلے جاتے ہیں اور وہ آدمی بظاہر حلال معاملہ کرنے والا ہے، اندرونی طور پر حرام کرنے والا ہے، اس کی پکڑ آپ کو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ انجانے میں بھی اگر کوئی مرچ کھا لیتا ہے تو منہ تو تیز ہو ہی جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کبھی جان بوجھ کر مرچی کھاؤں گا تب تو منہ تیز ہوگا، اگر بھول سے کھاؤں گا تو پھر آپ مرچی کو تھپڑ مارنے لگے، کم وقت میں نے بھول سے کھایا تو نے تیزی کیوں دے دی؟ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے، عمدن ڈوبے، خودکشی کرے تو بھی ڈوبے گا، یا یہ کہ بھول سے گر جائے تب بھی پانی اپنا ڈوبینے کا کام کرے گا۔ تو سود کی جو لعنت ہے آپ اگر بھول سے کریں یا جان بوجھ کر کریں وہ تو اپنا کام کرنا ہی ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے کہا گیا کہ آدمی اگر بچ بھی جائے گا تو اس کی جو دھول ہے، یعنی بھول کر ولیمے میں چلے گئے حضرت اور حاجی صاحب چلے گئے نکاح کی محفل میں اور انہوں نے دعوت کھا لی، رات کے تاریکی میں انہوں نے جو سود کا کاروبار کیا ہے اب وہ انہوں نے ان لقموں کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لیا۔ تو بہرحال کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دل چیخ کر کہتا ہے ارے بدماش رک جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتہ خیر کا بھیجتے ہیں اور ایک فرشتہ شر کا بھیجتے ہیں۔ خیر کا فرشتہ کہتا ہے ارے بسترے کو چھوڑ دے نادان، بیگم کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے، گھر بار کو چھوڑ دے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو آجا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آجا خیر خواہی کی طرف، آجا رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے۔ ایک خیر کا فرشتہ چیخ چیخ کر انسان کو کہتا ہے، وہ انسان کتنا برا کیوں نہ ہو، شرابی کیوں نہ ہو، پاپی کیوں نہ ہو، اگر بھولے سے وہ
جو ہے فجر کی اذان کے وقت اٹھ جائے، وہ کتنا گرا ہوا اور مجرم انسان کیوں نہ ہو، اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے ہائے تو کتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ کے نیک بندے اٹھ کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور تو ہے کہ پڑا ہوا مردے کی طرح سو رہا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ وہ خیر کا فرشتہ ہے، اور ایک شر کا فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ارے آرام سے سو لے، کتنوں نے نماز پڑھی، کیا تیر مار لیا۔ وہ ہمارے پڑوس میں ایک حاجی صاحب رہتے ہیں اور وہ برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور دن بھر کے بھکاری ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو ان کی بیگم کٹورا لے کر آ جاتی ہے کہ ایک کٹورا شکر دے دو، اور کوئی مہمان آتے ہیں تو ڈبہ لے کر آ جاتی ہے پاؤ بھر چاول دے دو۔ برسوں سے نماز پڑھی، کیا مل گیا؟ یہ جو ہے شر کا فرشتہ ہے، یہ شر کا جو ہے شیطان ہے، جو انسان کو اکساتا ہے شیطان بن کر کہ تجھے نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملے گا، فلاں نے کر لیا، یا اسی کو کہے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے اتنی دعائیں کی، اتنی نمازیں پڑھی، جو کچھ کرنا تھا سب کر لیا، اب تو دل یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں کو گالیاں دے دیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کیا جھیلا ہے آپ نے، کیا مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں داخل کیا گیا، آپ اپنی موم بتی کا جو موم ہے وہ گرے ہوئے موم کو آپ اپنے ہتھیلی پر آپ نے برداشت نہیں کیا ہے۔ آپ نے کیا برداشت کیا؟ آروں سے نبیوں کے سروں کو چیر دیا گیا، گندے گٹروں کے اندر نبیوں کو اتار دیا گیا، اور سرور کونین سید الانبیاء سید الانس سید الجنس خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کیا حالات پیش آئے، مدینے میں کیا حالات پیش آئے، جس کے لیے کہا گیا کہ احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نبی کو یہ حالات آئے کہ پیٹ پر صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھے تو نبی نے دو دو پتھر باندھے۔ کیا حالات آئے تیرے اوپر، ایک وقت کا پاخہ تو نے نہیں کیا ہے، ایک وقت تو نے ننگا نہیں رہا ہے، ایک اولاد کو دین کے لیے تو نے قربانی نہیں دی ہے، ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کیا ہے۔ کیا آزمائش کو دیکھا، کیا صبر کو دیکھا، کیا امتحان کو دیکھا، جو آج اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے آ گیا۔ تہجد بھی پڑھ کر دیکھ لیا، نمازیں بھی پڑھ کر دیکھ لیا، روزے بھی رکھ کر دیکھ لیا، منتیں مرادیں کر کر بھی دیکھ لیا، اللہ تو دینے کا نہیں، چلا گیا بابا کے دربار میں، اللہ فیل ہو گیا، اب بابا بن گیا خدا۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ حضرات صحابہ کرام کی آپ زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، کھولتی ہوئی کڑائی، تیل اندر کھولایا گیا اور پھر صحابی کو کہا گیا تو ایمان سے بعد آ جا، کہا کہ نہیں آؤں گا۔ کھولتے ہوئے تیل کے اندر صحابی کو پنڈلیوں تک ڈال دیا گیا، کہا کہ ابھی وقت ہے، بغیر پیر کے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ کمر تک ڈالا گیا، سینے تک ڈالا گیا، پھر اس کے بعد سارے انسان کو کڑائی کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈبو دیا گیا۔ کون سے امتحان کو تو نے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ایسی حالت نہیں ہے کہ فقیر بھی فاقہ نہیں کرتا، محتاج بھی ننگا نہیں رہتا۔ تو اس لیے ایسے حالات آتے ہیں اور اس قسم کی باتیں آتی ہیں کہ انسان تباہی کی طرف اور انسان بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ کام کرتا ہے وہ شیطان۔ اور قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ لوگوں یاد رکھو یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بتلا دیا کہ یہ تیرا دشمن ہے، یہ تجھے گھاٹا پہنچانے والا ہے، یہ تجھے نقصان پہنچانے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی باوجود اللہ کے بتانے کے اور 1,24,000 نبیوں کے بتانے کے، آسمانی کتابوں کے بتانے کے، قرآن کے پارے بتانے کے، حدیث کے پارے بتانے کے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں شیطان کی اتباع کروں گا، شیطان کے نقش قدم پر چلوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں تمہارے پیچھے پکڑ کر اور تمہیں زبردستی کر کر کیا میں تمہیں بچا لوں گا؟ میرا کام تھا بتانا کہ یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، یہ لہو، یہ پیپ، یہ زمزم، اگر کوئی زمزم کو چھوڑ کر لہو پیے، پیپ پیے، غسلین پیے اور پیشاب پیے، پاخانے کو کھائے، اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ گندا ہے، اسے استعمال نہ کرو۔ تو بہرحال زمانے نے بہت ساری ایسی چیزوں کو ٹھونسا کہ جس کی وجہ سے آج لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے۔ داڑھی بڑھانا، لوگ کہتے ہیں بھئی اگر یہ حرام ہوتا، اگر یہ شریعت کے خلاف ہوتا، اسلامی کنٹریز میں کیوں ہو رہا ہے؟ اسلامک کنٹریز میں کسی اماں کی عزت لوٹی جا رہی ہے تو تیری اماں کو وہاں بھیج دے گا۔ اسلامک کنٹریز میں
اگر کسی بہن کے آبرو کو لوٹا جا رہا ہے تیری بہن کو بھیج دے گا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اسلامک کنٹریز میں کیا کیا ہوتا ہے وہ کر۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ مکے میں کیا ہو رہا ہے، مدینے میں کیا ہو رہا ہے، عرب میں کیا ہو رہا ہے، اسلامک ممالک میں کیا ہو رہا ہے، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ہیں اور ان کا مالک پروردگار ہے، وہ پوچھ لے گا، وہ جواب دے لیں گے۔ اب عام وبا ہے نمازوں کو چھوڑنے کی، داڑھیوں کو مڈانے کی، بے پردگی کی، اور اسی طریقے سے اب حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تسبیح کو اگر توڑو، تسبیح کے تاگے کو توڑ دو اور اس کے ایک دانے کو گراؤ، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دانہ صبح میں گرے گا اور ایک دانہ شام میں گرے گا، دانے پر دانے دانے پر دانے گرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ساری تسبیح خالی ہو جائے گی۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے مسلسل پیچھے پیچھے آیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے قریب فتنے آیا کریں گے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہونے پائے گا، دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم نہیں ہونے پائے گا، تیسرا شروع ہو جائے گا، تیسرا ختم نہیں ہونا پائے گا، حتیٰ کہ آدمی فتنوں کے اندر گر جائے گا اور ایمان اتنی نازک شکل اختیار کر لے گا کہ ایک انگارے کے مانند ہو جائے گا۔ آدمی اٹھائے گا تو ہاتھ جلے گا اور آدمی چھوڑ دے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آج یہ حالت نہیں ہے، آج فتنے نہیں ہیں، انہی فتنوں کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ موسیقی کا فتنہ ہے، ایک فتنہ میوزک کا فتنہ ہے، کوئی اسے برائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کہ پچھلے زمانے میں اگر کسی کو ٹائیفائڈ بخار آ جاتی، ملیریا اٹیک کرتا، سارے گاؤں کے لوگ دیکھنے جاتے، بھئی چودھری صاحب کو ملیریا اٹیک ہو گیا اور چودھری صاحب کو، امام صاحب کو ٹائیفائڈ آ گیا، اور لوگ دعائیں کرتے کہ مولا اس کی زندگی کو بچا لے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے یہ بڑی خطرناک جان لیوا بیماری ہے، اب یہ امام تو مر ہی جائے گا، یہ چودھری رخصت ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس بیماری کو نہ تو عام ہوتا ہوا دیکھا نہ اس سے بڑی کسی بیماری کو دیکھا۔ اب اگر کوئی اخبار میں خبر پڑتا ہے فلاں ہارٹ آ کر مر گیا، چلو ایک وکٹ اور گر گئی، کوئی تبصرہ نہیں، کوئی کامنٹری نہیں، مرنا عام ہے، سب مرتے ہیں، یہ بھی مر گیا، کوئی اس پر رنجش نہیں۔ ٹائیفائڈ کہاں، ملیریا کہاں، ہارٹ کہاں، کینسر کہاں، ایڈس کہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ وہ بیماری کم ہو گئی، بیماری عام ہو گئی ہے، اور بیماری جب عام ہوتی ہے انسان کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو جیل خانے میں بند کر دو، اب روتا پھرے گا یار مجھے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، جب دیکھے گا اپنے جیسے ہزاروں قیدی یہاں پر رہ رہے ہیں تو سمجھے گا کہ جیل کی زندگی بھی ایک عجیب زندگی ہے، اور اسے ایک آرٹ بنانے گا اور اسے ایک زندگی کا حصہ سمجھے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی پھر کیوں جرم کرتا ہے، پھر کیوں خطا کرتا ہے، پھر کیوں اس جیل میں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ زندگی کا ایک حصہ اس نے سمجھ لیا، اس لیے سمجھ لیا کہ وہ بیماری وہ جیل میں جانے کی مجھے نہیں، سب کو ہے، تو سب جا رہے تو میں بھی جا رہا ہوں، تو سب بیمار ہو رہے ہیں میں ہو رہا ہوں، سب داڑھی مڈا رہے ہیں میں مڈا رہا ہوں، سب نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں میں بھی چھوڑ رہا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی صاحب تکبیر تحریمہ میں نہ آتے اور ایک نماز میں غائب ہوتے تو پورے صحابہ نماز کے بعد جو ہے گپے گپے بن جاتے اور گروپ گروپ کی شکل اختیار کر لیتے اور تبصرہ کرتے شاید فلاں صاحب ایمان سے نکل گئے، فلاں صاحب منافق ہو گئے، آج جماعت میں نہیں آئے، آج نماز میں نہیں آئے۔ حالانکہ قرآن شریف میں کہا گیا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ صحابہ اچھا گمان کر سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے بیمار ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے جہاد میں چلے گئے ہوں، ہو سکتا ہے غسل کی حاجت ہو گئی ہو، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایمان اس درجے اونچا تھا اور برائی کا تصور اس درجے نہیں تھا کہ اگر کوئی ایک نماز میں نہ ہوتا فوراً اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ شاید وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ آج اگر کوئی عیسائیوں کے چرچ میں بھی چلا جائے اور سکھوں کے گردوارے میں بھی چلا جائے، بٹ بھی لگا لے اور کلنگ بھی لگا لے اور یہود و نصارہ کے لباس کو بھی پہن لے، عیسائیوں کی تہذیب و تمدن کو بھی اپنا لے، تو لوگ یہ سمجھیں گے بھائی یہ وقت وقت کی بات ہے،
کوئی عیسائی بنا تھا وہ وقت کی بات ہے، یہودی بنا ہے یہ وقت کی بات ہے، تو اس سے کہہ دو مرے گا کافر کتا ہو کر وہ بھی وقت کی بات ہوگی. سمجھ گئے؟ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کا انجام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اور آپ کی سنتوں کے ساتھ مذاق کرنے کا انجام یہ ہوگا کہ کافر کی کتے کی موت مرے گا. آج ایمان کی باتیں کہی جاتی ہیں، اسلام کی باتیں کہی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، اب حالات کو دیکھو، لوگوں کی رعایت کرو، لوگ جیسا کہتے ہیں ویسا چلو. لوگ کہتے ہیں تیری بیٹی کو لائن مارنے کے لیے چھوڑ دے بیٹی کو، لوگ کہتے ہیں تیری بیوی کی عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے چھوڑ دے. قرآن کیوں اتارا؟ جب لوگوں کی باتوں پر چلنا ہے لگا دے آگ قرآن کو، لگا دے حدیث کے ذخیرے کو آگ. آج ان حرامیوں نے، یہود نے، نصارہ نے، کافروں نے، مشرکوں نے اب جو ہے بچے بچے کے خون میں میوزک اور موسیقی کے جراثیم کو ڈالنے کے لیے ہفتے میں 2-4 پروگرام ایسے کرا دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے. ہر کوئی گدھے کی آواز والا بھی یہ گانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا گویا بن جاؤں، اچھا گانے والا بن جاؤں. ہے کمبخت ملون کی گدھے کی آواز. اپنا بچہ پیدا ہو اذان دینے کی حیثیت نہیں ہے، جس کو اذان دینے کی حیثیت نہیں، اپلیکیشن لکھ کر ڈال رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے جیسے قصائی کے دکان کے سامنے کتا جل چھوڑ لے کر بیٹھا ہوا رہتا ہے. اب یہ اپنے منہ سے جل چھوڑ رہا ہے. اتنے لاکھ کے انعامات، واشنگ مشین، فریج اور امریکہ کی سیر، رشیا کی سیر، کیوں نہ میں گدھے کی آواز والا بھی اپلیکیشن ڈال دوں. کیا انجام ہے اس کا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ میوزک استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ موسیقی کے قریب ایک مومن جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ کوئی فکر نہیں. جیسے وہ کتے کو کوئی فکر نہیں، بس بیٹھا ہوا ہے کب ہڈی مل جائے، کب ٹکڑا مل جائے، کب چھچڑا مل جائے. ہے ملون کے گدھے کی آواز اور موسیقی پر تھرک رہا ہے، موسیقی پر اچھل رہا ہے اور ان گانوں کی محفل میں جانے کے لیے بےتاب ہے اور اپنے بچوں کو ٹریننگ کروا رہا ہے. اسکول کے اندر بچہ گا کر آتا ہے، ڈانس کر کر آتا ہے، پورے خاندان کے اندر فخر کرتا ہے. آج میرے بچے نے میرے نام کو اونچا کر دیا. کیسے اونچا کر دیا؟ اس نے مجھے انسانوں کی فہرست سے نکال کر کتوں اور سوروں کی جماعت میں داخل کر دیا. ڈانس کا پہلا پرائز لے کر آیا، میوزک کا پہلا انعام لے کر آیا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث کو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد میوزک کے آلات ہیں. اب بیٹی دے گا وہ گھر میں نہیں دے سکتا جس گھر کے اندر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہو اور جس گھر کے اندر میوزک سسٹم نہ ہو اور جس گھر کے اندر ناچنے گانے کے آلات نہ ہو. بھائی میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اتنے برس تک جہنم کا لہو پلاتا رہا، جہنم کا پیپ پلاتا رہا، شادی ہو کر کہیں جنت کی نہر کا پانی تو نہ پی لے. اس لیے اس ملعون باپ کی اور اس ملعون بھائی کی فکر یہ رہتی ہے کہ میری بیٹی، میری بہن کتوں کی زندگی گزارے. اس گھر میں رشتہ نہیں ہو سکتا جہاں ٹی وی نہ ہو، کیبل کنیکشن نہ ہو، گندی فلمیں نہ چلتی ہو، میوزک نہ چلتا ہو، ہارمونیم نہ چلتا ہو. تو باپ ہے دشمن ہے؟ تو بھائی ہے یا خونخوار بھیڑیا ہے جو اپنی بیٹی، اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے؟ رشتہ آ گیا، داڑھی والے نہیں ہمیں داڑھی والوں کو دیتے نہیں. کسے دیتی؟ کتوں سے شادی کرا دو. داڑھی والے تمہارے لائق نہیں، کتے مخلوق تمہاری لائق ہے، خنزیر کی مخلوق تمہارے لائق ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت جس دلہا کے چہرے پر ہو وہ دلہا تجھے پسند نہیں اور ایسی دلہن کو پسند نہیں تو اس دلہن کے لیے زیبا ہے کہ اس دلہن کو کسی کتے سے بیاہ کر دیا جائے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے اور جب نکاح پڑھایا تو لڑکی سے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے. کہ اس دلہن کو کسی کتے سے بیاہ کر دیا جائے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے
اور جب نکاح پڑھایا تو لڑکی سے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے. لڑکی کو پوچھا گیا تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسے دلہے سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں جس کے چہرے پر نبی کی سنت ہو, وہ ہجڑوں جیسا لگے, وہ جو ہے کافروں جیسا, یہود و نصارہ جیسا جس کا چہرہ لگے. آج مساجد کی کمیٹیوں میں ہجڑوں کی صورت والے, عام مسلمانوں کی اور تو بات ہے جس کو لوگ بمن کہہ کر پکارا کرتے ہیں. شرم کی بات, ڈوب مرنے کی بات ہے. ممبروں میں کھڑے ہو کر مائک لے کر آج لوگوں سے خطاب کرتے ہیں, عیدگاہوں میں خطاب کرتے ہیں. ایک نبی کی سنت جس کے چہرے پر نہیں, اس کے بارے میں کیا ضمانت ہے کہ وہ مسجد کا پیسہ نہ کھاتا ہوگا, مولڈی کے کھا جاتا ہوگا, سیمنٹ کھا جاتا ہوگا. چہرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے تو نبی کا غدار, تو قرآن کا دشمن, تو اسلام کا دشمن. ارے لوگوں سمجھ کرو, اللہ کے گھر کا متولی تمہیں بنانا بھی تھا. ایک داڑھی بوڑھا ملا, ایک حرام خور, ایک رشوت خور ملا, کوئی اچھا نہیں ملا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مساجد کی جو ذمہ داری دینی ہے, ان کی جو ذمہ داری متقیوں کو دو, پرہیزگاروں کو دو. تمہارے ڈکشنری میں متقی کا ترجمہ شرابی. بعض مساجد کے اندر امام کو تنخواہ دینے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا. حضرت کیا کریں, لوگ چندہ نہیں دیتے. بھائی کیسے دیتے ہو؟ کہا چٹ فنڈ چلاتے ہیں اور نفے کی چیٹی میں امام صاحب کی تنخواہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ, قربان جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جائے اللہ 40 دنوں تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے. اب امام تو تمہاری نمازوں کا ڈرائیور ہے, امام کے پیٹ میں حرام کے لقمے داخل کر دیے. کہا امام ہم تو بے نمازی صحیح, جمعہ میں بھی آ کر نماز پڑھے تو وہ نماز بھی کیوں جائے. اس لیے سود کے نفے کی چیٹی تجھے کھلا کر نہ تیری نماز کو اوپر جانے دیں گے نہ قوم کی نماز کو اوپر جانے دیں گے. ایسے سمجھدار لوگ ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب مساجد پر شکوہ عمارتوں میں ہوں گے اور اندرونی حالات ان کی خطرناک ہوگی. میرے نوجوان بھائیوں سے درخواست ہے, یہ مسجد سارے شہر کے اصلاح کا واحد پلیٹ فارم ہے. جاہلوں کو, داڑھی منڈوں کو, حرامیوں کو, شرابیوں کو, رشوت خوروں کو اور جو ہے زانیوں کو, بیویوں کے غلاموں کو اگر آپ یہاں پر مسلط کر دیں گے معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا. ایک پلیٹ فارم ہے, متقیوں کو لاؤ, علماء کو لاؤ, صلحاء کو لاؤ. یہ پلیٹ فارم صحیح رہے گا, محلہ صحیح رہے گا. یا پلیٹ فارم تباہ برباد ہو جائے گا. تو اسی پلیٹ فارم کے اندر وہ ممبر رسول اور وہ محراب رسول جہاں سود کی حرمت کا اعلان ہوا تھا, اسی ممبر اور اسی محراب کے پاس جو ہے چیٹی کو اٹھایا جائے گا. تو بہرحال آج ان حرام خوروں نے, یہود نے, نصارہ نے کہا کہ اس جو ہے موسیقی کی لعنت کو مسلمانوں کے خونوں کے اندر اتار دیا جائے. قرآن شریف اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث کو, جس کا ترجمہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. میوزک کے آلات ہیں. یہ ٹی وی آخر کس کا آلہ ہے؟ یہ جو آپ کے گانے ہیں, گانوں کی کیسٹ کس کا آلہ ہے؟ کار اس کی ہوتی ہے 50-60 ہزار کی اور میوزک سسٹم لگائے ہوئے رہتا 75,000 کا, تاکہ اس کا جنازہ میوزک کے ساتھ نکلے. آج میں تجھے بتا دوں کاروں کے اندر میوزک بچانے والے, لاری میں جا رہا ہے 10 روپے کمانے کی حیثیت نہیں, دارو کا بھاڑا مار رہا ہے اور ساتھ میں میوزک سن رہا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میوزک سنتے ہوئے مر جائے, جو ٹی وی دیکھتے ہوئے مر جائے, جو گانا سنتے ہوئے مر جائے, فرمایا فلا صلاۃ لہ فلا صلاۃ لہ فلا صلاۃ لہ, اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو, اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو, اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. اب بجا اور میوزک کو استعمال کر. قرآن نے کہا خریدتے ہیں لہو الحدیث کو لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. سنو میوزک اور جسم کو ہلاؤ اور جو ہے ہاتھوں سے طبلہ بجاؤ اور موسیقی کا استعمال کرو. قیامت کے دن ہم نے تمہارے لیے دردناک قسم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے. حاجی صاحب کو ہم پوچھا, حاجی صاحب آخر یہ ٹی وی کون سی بلا ہے؟ چودھری صاحب کیسی بلا ہے؟ کہنے لگے نیوز سننے کے لیے ہے. نیوز تیری اماں سناتی ہے آ کر, یا غیر محرم عورت کوئی رنڈی عورت آ کر سناتی ہے؟ وہ بھی تو غیر محرم عورت ہے. ہاں, تجھے نیوز کے لیے اخبار نہیں تھا, نیوز کے لیے آل انڈیا ریڈیو نہیں تھا یا BBC نہیں تھا. نیوز سننے کے لیے ہم نے رکھ رکھا ہے اور آگے پیچھے میوزک ہی میوزک اور موسیقی ہی موسیقی. تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف سناتے، یہ میوزک آیا کہاں سے؟ قرآن شریف سناتے تو اس قرآن شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس زمانے کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث. وہ جاتا فارس اور ایران. آج آپ کو مفت میں چینل مل رہے ہیں، مفت میں ناٹک دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں. ایک 5-7 روپے کی کیسٹ میں 10-12 گانے اور 10-12 میوزک آئٹم آپ کو مل رہے ہیں. وہ زمانہ ذرا مہنگا زمانہ تھا، وہ زمانہ ذرا جہالت کا دور تھا. علم میں بھی جہالت تھی اور تاریکی اور جہالت میں بھی جہالت تھی. نضر بن حارث وہ جاتا ایران کو اور وہ جاتا روم کو، فارس کو. وہاں لوگ قصے بیچتے. آج قصے پھگٹ میں مل رہے ہیں، مفت میں مل رہے ہیں. ایک آدمی کو ایک واقعہ معلوم ہے، اس نے کہا یار کوئی واقعہ بتا دے. ہاں ایسے بتاؤں گا، 2 روٹی دے تجھے واقعہ بتاؤں گا. لومڑی کا قصہ بتاؤں گا، 2 روٹی دینے پڑیں گے. ہاں وہ بتا دے شیر کا قصہ، کہاں 5 درہم دینے پڑیں گے. تو لوگ روپیوں اور پیسوں کے عوض قصوں کو سنا کرتے تھے. تو یہ نضر بن حارث گیا، تھا مالدار آدمی. وہاں ایران میں فارس میں روپیہ پیسہ دے کر اس نے قصوں کو لیا اور اس کے اندر ایک لونڈی کو لیا جو لونڈی ناچا کرتی تھی اور میوزک پر وہ جو ہے پھرایا کرتی تھی، ایکٹنگ کیا کرتی تھی. ایک لونڈی کو بھی لے لیا اور واقعات کو بھی لے لیا. مکے میں آ کر، عرب میں آ کر اس نے کہا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں قرآن سناتے ہیں تو قرآن سناتے ہیں، یقیناً کوئی معاوضہ تو نہیں لیتے، لیکن اتنا بڑا معاوضہ لیتے ہیں. کہتے ہیں نماز پڑھو، داڑھی رکھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو. اتنی بڑی قیمت لیتے ہیں. کہاں کی مصیبت صاحب کہ ایک تو قرآن سنو اور دوسرا مصیبت کا شکار ہو جاؤ، ایک کرو وہ کرو. اس لیے بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں بھئی ہم جمعہ میں جاتے ہی نہیں، ہم مسجد کو بھی آ جائیں تو ہم بیت الخلاء کے پاس ٹہلتے رہتے ہیں، ہم واٹر ٹینک کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم استنجا کرنے والے ڈھیلوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہم بیان ہی نہیں سنتے. آپ بیان نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کانوں میں شیش پگھلا کر ڈال دیا ہے کہ تم رنڈیوں کا جو ہے ناچ تو سن سکتے ہو، میوزک اور ہارمونیم سن سکتے ہو، اللہ والوں کی باتیں نہ سن سکتے ہو. اب کہو کہ بھئی کیوں نہیں سنتے؟ بھئی سنیں گے تو پابند ہونا پڑے گا. وہ ملا کہتا یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز. کہاں کی مصیبت؟ سنیں گے تب نہ آئے گی مصیبت. قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ تو 1 نمبر کا جھوٹا ہے، مکار ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز کو نازل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. علماء تھے، خطیب تھے، تقاریر تھے، دعوت و تبلیغ کے مراکز تھے، مبلغین تھے، دائی تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، مفتیان کرام تھے، واعظین اعظام تھے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اتنا سب کچھ رکھتے ہوئے تم نے کیوں جھٹلایا؟ اب جاؤ جہنم کے اندر. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں کو حکم دیں گے پکڑ لو ان کو اور ان کو جکڑ دو بیڑیوں میں اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم کے اندر گرا دو. تو لوگ کہتے بھئی ہم سنیں گے تو نہ، ہمیں عمل کرنا پڑے گا. ہمیں معلوم ہے کہ خطیب صاحب کا خطبہ کب ختم ہوتا ہے، نماز کب شروع ہوتی ہے. سنیما کو جائے گا گدھا 2 گھنٹے پہلے جائے گا، 1.5 گھنٹہ بعد نکلے گا. اللہ کے گھر میں آئے گا، ٹائم دیکھے گا، آخری وقت میں جائے اور پہلے وقت کے اندر نکل جائے. نضر بن حارث کی قوم ہے یہ، نضر بن حارث کی اولاد ہے یہ. نضر بن حارث کا جو انجام ہوگا وہی انجام اس گدھے کا بھی ہوگا. قرآن نے کہا من یشتری لہو الحدیث، کہ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لونڈی کو اس نے خریدا. کہا سنو گے محمد کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم، پابند ہونا پڑے گا. یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ جائز، یہ حلال، یہ حرام، یہ مستحب. کہاں کا لگائے، کہاں کی مصیبت لگائی. آؤ ہمارے قصے سنو. اسفندیار کا واقعہ سنو، فری میں مفت میں سنایا کرتا تھا. چینل مفت میں مل رہے ہیں،
فری میں قصے سنایا کرتا تھا، آؤ میں تمہیں قصے سناتا ہوں۔ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو سن کر پابند ہونا پڑتا تھا۔ یہاں قصے سننے کے بعد عیش و عشرت کی ایک محفل لگاؤں گا، ایک لونڈی ناچے گی اور میوزک ہوگا، ہارمونیم ہوگا، طبلہ ہوگا، اور پھر عیش کرو گے۔ وہاں نماز پڑھنی پڑے گی، یہاں تمہیں عیش کرنا پڑے گا۔ قرآن شریف نے کہا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ہزوا، وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو وہ اس نے یہ چال چلی۔ اسفندیار کے واقعے ایران اور فارس سے قصے خرید کر لا کر اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ لیکن بھائی قرآن تو قرآن ہے، قرآن تو قرآن ہے۔ تیری زبان اگر خراب ہو جائے، تیرا ذائقہ اگر خراب ہو جائے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ ان گدھوں کی مثال کتوں کی طرح ہے۔ کتا اگر باولا ہو جاتا ہے، پانی رکھو تب بھی جیب چھوڑے گا، پانی نہ رکھو تب بھی جیب چھوڑتے ہوئے جائے گا۔ شریف نے کہا اس نے جب جو ہے لہو الحدیث ایران اسفندیار کے واقعے کو بیان کرنے لگا، قرآن تو قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن شریف کا آپ 29واں پارہ سورہ ملک اٹھا لیں اور سورہ جن اٹھا لیں، پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی کو نقل کیا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جنات کی ایک جماعت میں کافروں کی جماعت تھی، جیسے مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والوں کی جماعت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کی جماعت ہے۔ قرآن شریف نے کہا جنہوں نے یہی بات کہی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں اور ہم میں بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں کلام پاک کی تلاوت کرنے لگے، یہ جن آسمانوں میں بےتاب ہو کر آقا کی ایک زبان مبارک ہے، خود آقا کی زبان مبارک میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم جنت کا پانی پھیکا ہو جائے گا محمد کی زبان کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے یا بیان کو سنتے یا خطبے کو سنتے، کوے اور پرندے آ کر سروں پر بیٹھ کر چلے جاتے، وہ سمجھتے کہ پتھر کی موریتیاں ہیں۔ کتنا مزہ نہیں آتا ہوگا ایک آقا کی زبان مبارک جو کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک جنت کی لہر ہے، ایک جنت کی شہد کی لہر ہے، ایک دودھ کی لہر ہے، ایک جو ہے پاک پانی کی لہر ہے جو آپ کی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، اور حضرات صحابہ کرام اس چشمہ فیض رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور اپنی پیاسوں کو بجھا رہے ہیں، اس لیے وہ مورتیوں کی طرح ہو جاتے تھے۔ ایسی ایک زبان اور دوسرے اللہ کا کلام۔ قرآن نے کہا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ قرآن کا کمال یہ ہے ہدایت کی طرف اور رشد کی طرف وہ رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہم نے سنا فآمنا بہ تو ہم ایمان لے کر آئے۔ 1400 سال سے تمہارے سامنے اللہ کا کلام آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آ رہی ہیں، آپ نہیں مانتے۔ وہ جنات جو شیاطین کا طبقہ تھا اس نے کہا فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم نے ایمان لے آئے اور اس کے بعد ہم خدا کی قسم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ہمارے پروردگار کی شان بہت اونچی ہے، اتنی اونچی ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے بیگم بنایا ہے نہ بچہ بنایا ہے، اور آپ نے بنا دیا بابا جان اما جان۔ اللہ کی اماں ہے، اللہ کا بابا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنہوں نے ایک مرتبہ کلام پاک کو سنا تو بات سمجھ میں آ گئی، کافروں کے طبقے کو بات سمجھ میں آ گئی، تیرے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور دوسرے اللہ کا کلام، یہ نظر بن حارث کیا کرے گا؟ ایسے ہزاروں نظر بن حارث پیدا ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، آنے والے ملیا میٹ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کا وجود مٹ جائے گا اور ان کے سروں کے تاج کو پیروں کا چپل بنا دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم قرآن قرآن رہے گا، محمد کا پیغام محمد کا پیغام رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نظر بن حارث کی چلی نہیں، نظر بن حارث
کامیاب نہیں ہوا. ایک تو روپیہ بھی گیا, پیسہ بھی گیا, اور دوسرے اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. ایک تو یہ قرآن کا مقابلہ کرنا چاہا لہو لعب سے, ناٹک سے, میوزک کے آلات سے, اور دوسرا اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے ایک خطرناک اور دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میوزک کو سنے گا اور جو میوزک کو استعمال کرے گا وہ اپنے کانوں کو مضبوط بنا لے, قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ شیش پگھلا کر اس کے کانوں کے اندر ڈالے گا. ہے ہمت میوزک کے سننے والے, آج تجھے فخر ہے کہ تیری لڑکی میوزک کمپٹیشن کے اندر فرسٹ پرائز لے کر آئی. قیامت کے دن شیش کو پگھلا کر جب تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا یہ فرسٹ پرائز نہیں تھا, یہ پگھلا ہوا شیشہ تھا جو تیرے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائے تو میری امت اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. کیا وہ چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ مال غنیمت کو حلال جاننے لگے, امانت کے مال کو, دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے. دوسروں کی زمین ہے, دوسروں کی پراپرٹی ہے, جب دیکھا سامنے والا یتیم ہے, سامنے والا بے سہارا ہے, ارے تو نے یتیم کو دیکھا, تو نے بے سہارے کو دیکھا, تو نے مسکین کو دیکھا, تو نے بیوہ کو دیکھا, اس بیوہ کے پیدا کرنے والے رب کائنات کو تو نے نہیں دیکھا. اس رب کائنات نے کہا کہ اگر کوئی غیروں کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگتا ہے اور حلال اپنے لیے تصور کرنے لگتا ہے, شراب کو نام بدل کر حلال سمجھنے لگتا ہے. مسلمان کیا شراب نہیں پیتا؟ ٹانک کے نام پر, طاقتور چیز کے نام پر آج مسلمان پی رہا ہے. ایک تو مال غنیمت مال کو دوسروں کے اپنے لیے حلال سمجھے, اور دوسرے شراب کا نام بدل کر شراب کو استعمال کرنے لگے. سود کو کاروبار کا نام دے دیا جائے. اب آگے فرمایا لہو لعب کی چیزیں, میوزک کے آلات, گانے کے آلات اگر میری امت کے اندر زیادہ ہو جائے. ایک نظر بن حارث آیا تھا مکہ عرب کی زندگی میں, اور اللہ نے اس کے لیے جبریل امین کو بھیج کر کہا اولئک لہم عذاب مہین, کہ نظر بن حارث ایران اور فارس سے وہاں سے وہ کھیلنے کا, کودنے کا اور ناچنے والی لونڈی لے کر آیا. نظر بن حارث ہم نے تیرے لیے ایک دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. ایک نظر بن حارث آیا, چلا نہیں, مر گیا. لیکن آج میرے بھائی کتنے حجاج ہیں, کتنے داڑھی والے ہیں, کتنے نمازی ہیں جن کے گھروں میں ہزاروں نظر بن حارث ٹی وی کی شکل میں موجود ہے, گانے بجانے کی آلات کی شکل میں موجود ہے. اور سنو آقا کیا فرماتے ہیں کہ دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے اور سود کو تجارت کا نام دے کر, کاروبار کا نام دے کر حلال سمجھنے لگے. بے پردگی عام ہو جائے, زنا عام ہو جائے, اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں, اور قوم کا رذیل آدمی, قوم کا کمتر آدمی, قوم کا ذلیل آدمی کو قوم کا سردار بنا دیا جائے, قوم کا لیڈر بنا دیا جائے. یہ اڈوانی کون ہے؟ یہ واجپئی جی کون ہے؟ یہ ٹھاکرے کون ہیں آج جس کے اشاروں پر ہندوستان کی حکومت تھرک رہی ہے, ناچ رہی ہے؟ کیا حدیث پاک کے اندر نہیں کہا گیا قوم کے ذلیل آدمی, گایوں کا پیشاب پینے والے, غیر اللہ کی پوجا کرنے والے, شرک اور بت پرستی کرنے والے, ان کو قوم کا لیڈر بنا دیا جائے؟ بنا تو دیا جائے. داڑھی رکھنے والا حاجی اور داڑھی رکھنے والا نمازی جے جے کال کرتے ہوئے 50-100 روپے میں زندہ باد مرد آباد کہتے ہوئے اپنا ایمان اس کے پیچھے بیچ رہا ہے. الیکشن کے زمانے میں دیکھو, یہ اپنا آٹو چلانا چھوڑ کر, یہ اپنی دکان کو جانا چھوڑ کر, یہ اپنی ملازمت کو جانا چھوڑ کر جے جے کال کہتے ہوئے, زندہ باد کہتے ہوئے قوم کے ذلیل اور قوم کے کمتر آدمی کو لیڈر بنانے کی فکر میں پیچھا جا رہا ہے. تو حدیث میں کہا کہ قوم کے ذلیل آدمی کو لیڈر بنا دیا جائے, اور یہی حال مساجد کے اندر ہو رہا ہے, یہی حال دینی اداروں میں ہو رہا ہے. وقف بورڈ کے لیڈران کون ہیں؟ وقف بورڈ کے ذمہ داران کون ہیں؟ اور یہ جو وزارت سیاحت اور وزارت حج ہے, یعنی حج کا جو ایک شعبہ قائم کیا ہے حکومت نے, کون ذمہ دار ہے؟
کیا وہ شراب نہیں پیتا, کیا وہ نماز نہیں چھوڑتا, کیا وہ داڑھی نہیں مڑاتا, کیا وہ رنڈیوں کے پاس نہیں جاتا. حدیث دیکھو اور دوسرے ہاتھ دیکھ لو, قوم کے ذلیل اور کمتر لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے اونچے مقام پر بٹھا دیا, اور لوگوں نے کمتر زانیوں کو, شرابیوں کو اور ملعون لوگوں کو اتنے اونچے مقام پر بٹھا دیا. اب یہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا کہ بھئی ہمارے بیاق صاحب کو انہوں نے کچھ کہہ دیا, تجھے تیرے بیاق کی فکر ہے. امام بخاری نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کہی اس کا تجھے دکھ نہیں ہے. تو پجاری ہے, تو پجاری ہے ایم ایل اے کا, تو پجاری ہے سیاستدان کا. میرے آقا کائنات کے مولا تیرے لیے کتنے دکھوں کو سہا, کتنے تکلیفوں کو برداشت کیا. اسے کیا صدمہ ہوتا ہوگا کہ قوم کے ذلیل, قوم کے شرابی, قوم کے حرابی, قوم کے لیڈر بن جائے. اس کا دکھ تجھے نہیں. لگا دے آگ مساجد کو, لگا دے حدیث کی کتابوں کو. کیوں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ 3 بٹ پیشانی پر گھسیٹ لے اور لے جا اپنی بیگم کو مندر. کیوں اسلام کی توہین کرتا ہے, کیوں قرآن کی توہین کرتا ہے؟ قوم کا ذلیل آدمی لیڈر بن جائے. اور فرمایا قوم کے اندر ایک کمینہ آدمی رہتا ہے, سلام اس کو ڈر کر کیا جاتا ہے. دل تو یوں چاہتا ہے کہ جوتا پاخانے میں لڑا کر اس کو مارا جائے, لیکن ہے کہ صاحب اگر اس کو سلام نہ کیا جائے ہمیں نوکری سے نکال دے گا, ہماری تنخواہوں کو کاٹ دے گا, ہمیں محلے سے نکال دے گا, ہمارے جو ہے اونر صاحب ہیں وہ اپنے مکان سے نکال دیں گے, اور ہم نے جو اگریمنٹ کر رکھا ہے وقت سے پہلے ہمیں مکان سے دربدر کر دیں گے. قوم کے ذلیل کتوں کو سلام کیا جائے گا ان کے شر سے ڈر کر, محبت میں نہیں کہ صاحب بڑے آدمی ہیں, ڈر کر, ہے نہیں. یہ حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. فرمایا جب یہ چیزیں آ جائیں, آئی نہیں آئی, قوم کا ذلیل آدمی لیڈر نہیں بنا, سود کو حلال قرار نہیں دیا, شراب عام نہیں ہوئی, زنا عام نہیں ہوئی, غیروں کے مال کو اپنا مال قرار نہیں دیا گیا, اور غیر کو, ایک آدمی کو جو شر پسند ہے, فتنہ پرور ہے, کیا اسے ڈر کر سلام نہیں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا فانتظروا, تم انتظار کرو آسمان سے ایک سرخ آندھی آنے کا, اور انتظار کرو زمین میں زلزلے آنے کا, انتظار کرو اللہ تبارک تعالیٰ کے خطرناک عذاب آنے کا. یہ انتظار تو صحابہ کے لیے تھا, تیرے لیے انتظار نہیں. اللہ نے تیرے لیے کمینے لوگوں کو حاکم بنا کر مسلط کر دیا, زانیوں کو مسلط کر دیا ہے, حرامیوں کو مسلط کر دیا ہے. انتظار تو صحابہ کے لیے تھا, تیرے میرے لیے آج ہماری بدعمالی کی وجہ سے انتظار کی ضرورت نہیں. یہ 15 اعمال جو حدیث کے اندر بتائے گئے وہ موجود ہیں, تو آج ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جس انتظار کا حکم دیا گیا وہ انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی. انسان کا انسان پر اعتماد, جسے تو چڈی یار کہا کرتا تھا, LKG UKG سے میرے ساتھ تھا, اور آج میں اپنے کارخانے میں پارٹنر بنا کر اپنا سمجھ کر میں نے رکھا تو چونا لگا کر بھاگ گیا. اعتماد انسان کا انسان پر نہیں, ماں باپ کا اولاد پر نہیں, بھائی کا بھائی پر نہیں. لعنت ہے, دکھ ہے اسی زندگی پر, یہ عذاب نہیں اللہ کا. تو حدیث میں کہا گیا لہو و لعب کی چیزیں, موسیقی کی چیزیں, میوزک کی چیزیں اگر عام ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. انتظار کی گھڑیاں قریب ہو گئی, ہم دیکھ رہے ہیں. اب صاحب یہ جو قوالی ماری جاتی ہے خواجہ کے دربار میں, اور بزرگوں کی شان میں جو قصیدے کہے جاتے ہیں, اور میلاد کے موقع پر 12 راتوں کے اندر جو میلاد خوانی کی جاتی ہے, اشعار پڑھے جاتے ہیں, میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے, یہ تو جائز ہونا چاہیے. یہ تو بزرگوں کی شان میں قصیدہ ہے, نبی کی شان میں نعت ہے, اللہ کی شان میں حمد ہے. اگر میوزک آ گیا تو کیا ہوا؟ میں آپ کو یہ تمام جو ہے سوالوں کے جوابات, اور جو لوگ میوزک کو حلال قرار دیتے ہیں ان کا کیا استدلال, اس کا کیا جواب ہے, انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کروں گا. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے, اس لعنت سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. واخدان الحمدللہ رب العالمین.